ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی جانب سے حج فرض کر دیا گیا ہے جو اس کی استطاعت رکھے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو شخص اس کا انکار کرے تو اللہ رب العالمین دنیا والوں سے بے نیاز ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جس چیز کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے استطاعت رکھنے والوں کے اوپر حج کو فرض قرار دیا ہے. کوئی بھی آدمی استطاعت رکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ حج کرے. اور اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیں کہ یہ حج یا ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق مال سے ہے، اور مال کے متعلق اللہ رب العالمین نے ہر آدمی پر اس کو فرض نہیں قرار دیا ہے. جو شخص اس کی استطاعت رکھے، اس کی طاقت رکھے، اس کے اوپر یہ حج فرض ہے. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں، تھوڑا غور کریں، اسی آیت کے اندر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو شخص اس کا انکار کرے، اس کی فرضیت کا انکار کرے، یا اس کی ادائیگی کا انکار کرے، یا استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج نہ کرے، یا کوئی اور جو ہے یعنی بہانے اور ہیلے پیش کرے، تو اللہ رب العالمین ان سب لوگوں سے بے نیاز ہے. یعنی اللہ رب العالمین کو لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی کے اندر کیا فرمایا، یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، کہ میرے بندوں تم سب کے سب انسان، جن، آدم سے لے کر کے آخری بچہ جو پیدا ہونے والا ہے، سب کے سب مجھے نفع پہنچانا چاہو اپنی عبادت کے ذریعے، اپنی ریاضت کے ذریعے، اپنے اخلاص کے ذریعے، اپنے اچھے اعمال کے ذریعے، اپنی اچھائیوں کے ذریعے، لن تبلغوا نفعی، ایک ذرہ کے برابر مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے ہو. وَلَن تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي، اور اگر تم میری نافرمانی کر کے، میرے احکام کو ٹھکرا کر کے، میرے دین پر نہ چل کر کے، میرے محرمات کو کر کے، جس چیز کو میں نے منع کر رکھا ان چیزوں کو کر کے، اور ہر طرح کی نافرمانی کر کے تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو مجھے ایک ذرے کے برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو. لن تبلغوا ضری فتضرونی، کہ مجھے ایک ذرے کے برابر تم نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو. یعنی سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے حج کے فریضے کو ذکر کرنے کے بعد جس پوائنٹ کو ذکر کیا، اس کے اندر بڑا راز ہے بھائیوں، اور بڑی اہمیت والا پوائنٹ ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ ایک پوائنٹ ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے لوگوں کے اوپر حج فرض کیا گیا ہے جو اس کی طاقت رکھے. یہ ایک پوائنٹ ہو گیا. اب دوسرا جو پوائنٹ ہے بھائیوں وہ کیا ہے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو شخص اس کا انکار کرے، میں نے بتایا نا، کسی طرح سے بھی انکار کرے، اس فریضے کو ادا نہ کر کے اس کی فرضیت کا انکار کرے، یا اس کو جو ہے کسی طرح سے بھی بندہ جو ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے انکار کرے، تو اللہ دنیا والوں سے بے نیاز ہے. حاجی لوگ حج کر کے یہ نہ سمجھے کہ ہم اللہ رب العالمین کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور حج نہ کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ ہمارے حج نہ کرنے کی بنا پر اللہ کا کوئی نقصان ہے. اللہ رب العالمین کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، لہٰذا ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے،
اور اللہ رب العالمین کی عبادت سے ہٹ کر کے اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو شخص اس کی فرضیت کا انکار کرے تو اللہ دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ بڑی بہترین بات اور بڑی پائے کی بات اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ذکر کی ہے، اور اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو طاقت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں۔ اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو مالدار ہونے کے باوجود بہانے تلاشتے رہتے ہیں۔ اور بہانے کون سے بھائیوں؟ ایسے بہانے جس کی کوئی ویلو نہیں ہے شریعت کے اندر، جیسے مثال کے طور پر بچوں کی شادی کرنا ہے۔ بھائیو یہ بہانے جو ہیں اللہ رب العالمین قبول کرنے والا نہیں ہے، اور نہ اللہ رب العالمین ان بہانوں سے جو ہے تمہاری بات مان لے گا، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب عبادت فرض کی ہے اور بندہ اس عبادت کو ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ ہر سال آدمی کے پاس استطاعت حج کرنے کی، پھر نہیں کر رہا ہے، سنو بھائیو غور سے اور لوگوں تک پہنچاؤ یہ بات کہ آدمی کے پاس استطاعت ہے حج کرنے کی اور اس کے باوجود وہ نہیں کر رہا ہے تو ہر سال اس کو گناہ ملتا ہے حج نہ کرنے کا۔ ہر سال جب جب حج کا موسم آتا ہے اور جب جب حاجی حج کرتے رہتے ہیں، حج نہ کرنے کا جو آدمی استطاعت رکھے اور اس کے باوجود حج نہ کرے، ہر سال اس کو گناہ ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کیا ہوتا بھائیوں؟ بڑھاپے کی عمر میں آدمی پہنچتا ہے اور پھر بڑھاپے سے پہلے ہی دنیا سے بھی چلا جاتا ہے کبھی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑھاپے کے وقت پہنچتے پہنچتے جو ایسا کمزور ہو جاتا ہے کہ حرکت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو زندگی بھر اس نے جو حج نہیں کیا بھائیوں، 40 سال کی عمر سے لے کر کے یا 35 سال کی عمر سے لے کر کے یا 30 سال کی عمر سے لے کر کے 50 سال 60 سال کی عمر تک جو ہے اس نے حج نہیں کیا، ہر سال کے بدلے میں اس کو حج نہ کرنے کا گناہ ملتا ہے۔ یہ بڑی اہم پوائنٹ کی بات ہے بھائیوں، لہٰذا جو بھی استطاعت رکھے اللہ رب العالمین کو دھوکہ نہ دے، عوام کو دھوکہ نہ دے، اور یہ بہانہ نہ بنائے بچوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، ہمارے پاس جو ہے کوئی اور بھی ارتباطات ہیں، کاروبار تھوڑا سا کمزور ہے۔ بھائی آدمی کے پاس اگر حج کی استطاعت ہے، اگر کوئی آدمی 5 لاکھ کا مالک ہے اور پھر بھی اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا ہے تو یاد رکھو بھائیوں، ہر سال اس کو جو ہے اس حج نہ کرنے کی جو ہے سزا دی جاتی ہے۔ اور یاد رکھو آج کے دور میں اگر ہم غور سے کام لیں، انصاف سے کام لیں اور عدل و انصاف کو سامنے رکھ کر بات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ 60% لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر حج فرض ہے، بلکہ 70% لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر حج فرض ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں۔ بھائیوں اللہ کے ساتھ ہم انصاف کریں۔ حتیٰ کہ میں نے بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو نمازی ہیں، دیندار ہیں، مالدار بھی ہیں، لیکن جب حج کا مسئلہ جب آتا ہے تو ایسی حالت کے اندر وہ اس کو ادا نہیں کرتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ان ہیلو بہانوں سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے، ان ہیلو بہانوں سے ہمیں رکنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے اور حج کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایک گواہی۔ وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اقرار نہیں اس کو پڑھنا، یہ 2 ہو گئے۔ وہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ اس شخص کے لیے جو اس کی طاقت رکھے۔ وہ حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا۔ وہ صوم رمضان، حدیث کے اندر ترتیب جو ہے رمضان کا جو روزہ ہے وہ بعد میں آیا ہے تو اسی حساب سے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا یہ گویا کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کو رکنیت عطا کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کے اوپر جو طاقت رکھے
اس پر زندگی کے اندر ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، پھر آپ نے فرمایا اے لوگو، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے، لہٰذا تم حج کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج کرنا ہے؟ فسکت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حتی قالها ثلاثہ، یہاں تک کہ وہ صحابی 3 مرتبہ بول پڑے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج کرنا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے لوگوں، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حج فرض قرار دیا ہے، تم لوگ حج کرو۔ پھر وہ صحابی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج فرض ہے۔ پھر تیسری مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں نے کہہ دیا ہاں تو واجب ہو جاتا، اور پھر تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ حج کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ حج مبرور کرنے والا جنتی ہے۔ حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرے کے درمیان سرزد ہوئے ہیں، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہے۔ اب حج مبرور کون سا حج مبرور ہے؟ یعنی جس حج کے اندر اخلاص ہو، سنت کے مطابق حج ادا کیا گیا ہو اور کوئی نافرمانی کا کام نہ کیا گیا ہو، تو ایسا جو حج ہوتا ہے بھائیوں، وہ حج مبرور ہے، مقبول حج ہے۔ اور حج مقبول ہونے کی نشانی کیا ہے بھائیوں؟ غور سے سنیں گے۔ حج مقبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آدمی حج کرنے کے بعد اپنی پرانی زندگی میں نہ لوٹے، یعنی ایسا نہ ہو کہ حاجی صاحب پہلے حج کرنے سے پہلے جیسے تھے ویسے ہی بعد میں بھی ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ حج اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا ہے۔ کس بنا پر؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں ریاکاری ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نافرمانی کا کام کیا گیا ہو سکتا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج نہ کیا گیا ہو۔ اللہ حج کا کیا مسئلہ ہے کہ حج کرنے سے پہلے جو گناہ تھے، حج کی برکت سے اللہ رب العالمین جو ہے ان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ حج جو ہے اس سے پہلے کے جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان سب کو ختم کر دیتا ہے۔ حج کے اندر جو ہے ہم کو جلدی کرنی چاہیے۔ عام طور پر جو ہے لوگ جو ہیں حج کے اندر لاپرواہی برتتے ہیں، وسائل رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں۔ تو بھائیوں یہاں پہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ کہہ رہے ہیں وسائل رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے والا مسلمان ہی نہیں ہے۔ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں بھائیوں کہ مالی طاقت ہے، بدنی طاقت بھی ہے، پھر بھی بندہ حج نہیں کر رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ کچھ آدمیوں کو شہروں میں بھیجوں اور وہ تحقیق کرے کہ جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں اور انہوں نے حج نہیں کیا، تو میں ان پر جزیہ مقرر کر دوں، ٹیکس مقرر کر دوں۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ یعنی سبحان اللہ، تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے بھائیوں، جو بھی آدمی حج کی طاقت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اس میں جلدی کرے اور گناہ مول نہ لے ہر سال کا۔ یہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی خطرناک بات کہہ دی کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ یعنی حج کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اگر کوئی حج نہیں کرتا ہے
تو میں ان کے اوپر ٹیکس لگا دوں، جس طریقے سے یہود و نصارہ کے اوپر ٹیکس ہے، وہ مسلمان نہیں ان کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے، تو ایسے ہی ان مسلمانوں کے اوپر بھی ٹیکس لگا دوں جو حج کی طاقت رکھتے ہیں اور اس کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں۔ پھر جو علت اور سبب اور اس کی جو وجہ بتائی ہے وہ کیا بتائی ہے؟ ماہم بمسلمین، ماہم بمسلمین، ماہم بمسلمین، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ کتنی تاکیدی طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام کیا ہے۔ اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ من قدر علی الحج فترکہ فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، کہ جو آدمی حج کی طاقت رکھے، جس نے حج کی قدرت ہونے کے باوجود حج نہیں کیا، اس کے لیے برابر ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر کے مرے۔ یعنی سبحان اللہ، اس سے کیا بات ہمیں معلوم ہو رہی بھائیوں؟ حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ آدمی مکمل ایمان والا نہیں ہے جو طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے، چاہے وہ تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو۔ پوائنٹ سمجھنے کی بات ہے بھائیوں، اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ دے۔ آدمی تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ یہودی بن کر کے مرے گا، نصرانی بن کر کے مرے گا، نہیں پتا ہے کیا بن کر کے مرے گا، کہ جو آدمی حج کی طاقت رکھے اس کے باوجود حج نہ کرے۔ بہت سارے لوگ بڑے دیندار ہوتے ہیں، بڑے نمازی ہوتے ہیں، بڑے پرہیزگار ہوتے ہیں، بڑے روزے دار ہوتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، حج کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خاتمہ کس پہ ہوگا اللہ زیادہ جانتا ہے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو ڈرایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی نمازی ہو، دیندار ہو، حج کی طاقت رکھتا ہو اور آخری عمر کے اندر جو ہے وہ اسلام کے اوپر نہ مر پائے، کیونکہ اس کا گناہ ہی اتنا خطرناک ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد الحج فلیتعجل فإنه قد يمرض المریض وتضل الضالہ وتعرض الحاجہ، رواہ ابن ماجہ والحدیث حسن۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کی طاقت رکھے، حج کا ارادہ کرے، اسے جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، سواری کا بندوبست نہیں ہو سکتا ہے، یا کوئی اور رکاوٹ آ جائے۔ یعنی سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے کہ آدمی کے پاس طاقت ہو گئی حج کی، فوراً حج کرے، انتظار نہ کرے کہ ابھی فلاں معاملہ باقی ہے، شادی کرنی باقی بچوں کی، فلاں معاملہ، فلاں پلاٹ خریدنا باقی ہے، فلاں کھیت خریدنا باقی ہے۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں نا کہ انسان کو صحیح راستے سے بھٹکانے والی ہیں اور عمل سے دور کرنے والی ہے۔ کہ بھائیوں، حج کا ارادہ ہر آدمی کو کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میرے پاس مال دیا تو میں جو ہے حج کروں گا۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ حج کا ارادہ رکھے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے، بندے کی نیت دیکھنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ اس کو مال دے بھی دیتا ہے۔ اب آدمی کیا کرتا ہے کہ وہ کترانے لگتا ہے، مال آنے کے بعد بندہ کترانے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، انسان سرکشی کے اوپر اڑتا ہے جب اس کے پاس مال ہو جاتا ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ استطاعت رکھنے کے وقت فوراً حج کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ رب العالمین اسی عمر میں برکت دیتا بھائیوں جس میں اللہ کے معاملوں کو مقدم رکھا جائے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ گاؤں کے اندر ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے معاملوں کو مقدم نہیں رکھا، نتیجہ یہ ہوا کہ بے حج کیے ہی مرے دنیا سے، بے حج کیے ہی دنیا سے وفات پائے، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے معاملے کو مقدم نہیں رکھا۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی آخری عمر تک ان کو توفیق نہیں دی کہ وہ حج کر سکے۔ بھائیوں، اللہ رب العالمین اگر توفیق دے دے تو فوراً حج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ،
کہ جب یہ ٹیڑھے ہوئے اللہ نے اور ٹیڑھا کر دیا ان کو. یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے. کیا اصول؟ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اور ہدایت دیتے ہیں. جب وہ کوئی اچھائی کا کام کرتے ہیں ہم اور توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ اچھائی کا کام کریں. اس کے مخالفت میں اگر کوئی بندہ جو ہے نافرمانی کا کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نافرمانی کے اندر اسے اور زیادہ موقع دیتا ہے. لہٰذا معلوم ہوا کہ حج کی استطاعت رکھنے کے بعد ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ہیلا اور بہانہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ رب العالمین تم سے وہ توفیق چھین لے گا اور تم دنیا سے مایوس ہو کر کے رخصت ہوگے. استطاعت رکھتے ہیں تو فوراً حج کرنا چاہیے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجلوا الى الحج یعنی الفریضہ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه احمد. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں حج میں جلدی کرو. جو فریضہ والا حج ہے اس کی ادائیگی میں جلدی کرو، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں اس کے سامنے کیا عذر پیش آنے والا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے.